السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ لیکن یہ ایک دکھ بھری اسٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب نے دیکھا کہ 22 جنوری 2024 منڈے کو انڈین سٹنگ پرائم منسٹر نے ایک ڈسپیوٹڈ رام مندر کا افتتاح کیا، جو کہ بابری مسجد کو شہید کر کے بنایا گیا تھا، اور اس کو تعمیر کرنے کا آرڈر 2019 کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے دیا تھا، جو کہ کسی طرح بھی جسٹیفائڈ نہیں تھا۔ اگر دو بچوں کے درمیان کسی چیز کو لے کر اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو یہی پریکٹس رہی ہے، اور یہی عقل کو سمجھ بھی آتی ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ یا تو ہم وہ چیز آدھی آدھی دونوں بچوں کو دے دیتے ہیں، یا وہ چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ ان بچوں کا ڈسپیوٹ ہی ختم ہو جائے۔ تو یہی سپریم کورٹ آف انڈیا کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ، اور یہی انصاف کا تقاضا بھی تھا کہ آئدر جیسے کہ ہندوؤں کا کلیم ہے کہ وہ 16ویں صدی سے پہلے جو ہے وہ ایک مندر تھا جو 16ویں صدی میں مسلمانوں نے اس کو گرا کر مسجد تعمیر کی، اگر ان کا کلیم کسی طرح مان بھی لیا جائے تو بھی جسٹیفائڈ جو اس کا فیصلہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس جگہ کو آدھا آدھا کر کے ہندو اور مسلمانوں میں بانٹ دینا چاہیے تھا، یا تو پھر یہ سپریم کورٹ اس جگہ کو اسٹیٹ کے حوالے کرتی تھی اور اسٹیٹ اس کے اوپر ایک میوزیم بنا دیتی، اور یقین کیجیے یہ ایک سیکولر ہندوستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوتی، اور ہر کوئی ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے نا انہوں نے انصاف کیا ہے، جو انصاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس کو ایک ڈسپیوٹ بنایا گیا، اور اس ڈسپیوٹڈ رام مندر کا افتتاح ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے آ کے کیا، اور جو انڈیا جو خود کو سیکولر کہتا ہے اس کا پرائم منسٹر تو کسی صورت میں ڈسپیوٹڈ جگہ پہ جا کے افتتاح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ افتتاح کرے گا تو وہ تو اس بات کے اوپر پکی مہر لگا رہا ہے کہ انڈیا از نو مور اے سیکولر اسٹیٹ۔ اب تو انہیں یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ جی انڈیا اب جو ہے فرسٹ ہندو اسٹیٹ بن چکا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور کنسرن میرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ پچھلی ایک دہائی سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، اور اب ہمیں یہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ عرفان پٹھان صاحب کیوں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے ہیں پاکستان کو، اور وہ صرف بیچارے اسی لیے کہتے ہیں کہ انہیں ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی حب الوطنی ثابت کرنی پڑتی ہے، بینگ مسلم ہندوستان کے اندر اپنی حب الوطنی ثابت کرنی پڑتی ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو میں 100% جو ہے نا وہ ہندوستانی اور حب الوطن مانتا ہوں۔ اور ایک اور کنسرن میرا ہے جو ہم نے ریسنٹلی ورلڈ کپ کے اندر دیکھا بھی، اور میں اس کو دیکھ کے بہت پریشان بھی ہوں، اور بہت سارے مسلمان اس کو دیکھ کے پریشان ہوئے کہ محمد شامی نے جب 5 وکٹیں لیں اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اپنے ہاتھ نیچے رکھے اور وہ ابھی سر نیچے رکھنے ہی والے تھے کہ ایک دم رک گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے سر کو یوں ہلایا۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی اس وقت نہیں ہے ہندوستان کے اندر۔ تو مجھے تو بہت زیادہ فکر ہونے لگی ہے اب ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے فیوچر کے حوالے سے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے فیوچر کے حوالے سے؟ بھائی مجھے پرابلم ہے، میرا اور ان کا ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے اسلام کا رشتہ۔ مجھے بینگ مسلم اپنے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کے بارے میں کنسرن ہے، مجھے ان کی مذہبی آزادی کے بارے میں جو ہے نا آواز اٹھانی ہے۔ میں خود بھی جو ہے وہ دعا گو ہوں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، اور دنیا بھر میں موجود ہر جگہ کے مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی آواز بھی اٹھائیں اور ان کے لیے دعا گو بھی رہیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے۔